محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے بارے میں، اور آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ حال ہی میں کم جونگ ان نے مسلمانوں کو لے کر کیا بڑا فیصلہ لیا ہے، اور اسلام اور قرآن کو لے کر کم جونگ نے کیا بڑا بیان دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا کرشمہ بھی بتانے والا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ بھی اسلام کو سپر پاور مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو پیارے دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا پوربی ایشیا کا ایک دیش ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی عجیب و غریب قانون بنے ہوئے ہیں جن کا پالن نہ کرنے پر اس دیش کے ناگرک کو سیدھی موت کی سزا دی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کم جونگ نارتھ کوریا کا ایک سنکی لیڈر ہے۔ سال 2011 میں ستہ سنبھالنے کے بعد سے ہی کم جونگ کی پہچان انٹرنیشنل میڈیا میں سنکی تاناشاہ کی رہی ہے۔ کم جونگ کے عجیب و غریب فیصلوں کی خبریں اکثر پوری دنیا کے میڈیا میں چلتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نارتھ کوریا میں کم جونگ کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا، یعنی کہ نارتھ کوریا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کم جونگ کی پرمیشن سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ نارتھ کوریا میں کم جونگ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان ایک بار نارتھ کوریا میں چلا جائے یا چلا جاتا ہے، پھر اس کو نارتھ کوریا سے واپس باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ دھرم کیا ہے، لوگ کیسے کپڑے پہنیں گے، لوگوں کو اپنے گھر سے نکلنا ہے یا نہیں، خوبصورت لڑکیوں کو ہی صرف نوکری پر رکھنا ہے، ان سب باتوں کو کم جونگ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو بتاتے کہ نارتھ کوریا میں 2015 میں کتنے مسلمان تھے اور آج وہاں پر کتنے مسلمان ہیں، اور حال ہی میں مسلمانوں کو لے کر کے کم جونگ ان نے کیا بڑے فیصلے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مشہور ویب سائٹ کے مطابق 2015 میں نارتھ کوریا کی کل آبادی 2,61,00,000 تھی، جن میں سے 41,000 کی آبادی عیسائی دھرم کی تھی، اور قریب اتنے ہی بودھ دھرم کے ماننے والے لوگ تھے۔ وہیں پر اگر بات کی جائے مسلم آبادی کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2015 میں نارتھ کوریا میں صرف 3,000 کے آس پاس مسلمان تھے۔ یعنی کہ 2015 میں نارتھ کوریا میں صرف 3,000 مسلمان ہی تھے، جو کہ آج بڑھ کر 30,000 کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے نارتھ کوریا کی مسجدوں میں جب بھی اذان دی جاتی تھی تو صرف مسجد کے اندر تک ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی کہ مسجد میں لگنے والے لاؤڈ اسپیکر صرف مسجد تک ہی سیمت تھے، یعنی کہ اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں جا پاتی تھی۔ لیکن حال ہی میں کم جونگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب نارتھ کوریا کی مسجدوں کے اوپر بھی لاؤڈ اسپیکر لگائے جا سکیں گے، تاکہ یہاں پر رہنے والے مسلمان بھی
لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز کو آسانی سے سن سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ نارتھ کوریا کی سپریم کورٹ نے بھی اب مسجدوں کے اوپر مائک لگانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ اب نارتھ کوریا میں رہنے والے مسلم بھی اذان کی آواز کو سن سکیں گے اور اذان کی آواز سن کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نارتھ کوریا میں اچانک سے اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ پیارے دوستو، کم جونگ ان اچانک مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کیسے لگ گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ جب سے نارتھ کوریا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے کم جونگ نے مسلمانوں کے ہت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار نارتھ کوریا میں ایک عجیب و غریب مسئلہ الجھ گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے کس طرح سے چٹکی میں سلجھا دیا، یعنی کہ اس مسئلے کا حل کر دیا، جسے دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ وہاں پر کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی پھر جب اس بات کے بارے میں کم جونگ کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ گیا اور اللہ کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ پیارے عزیز دوستو، دراصل ہوا یہ تھا کہ نارتھ کوریا کے ایک ہاسپٹل میں 2 ڈیلیوری کی کیس ایک ساتھ ہو گئی، جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اس ہاسپٹل کا نظام یہ تھا، یعنی کہ اس ہاسپٹل کا سسٹم یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، لیکن اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی، اس لیے وہ ان بچوں کی کلائی پر ٹیگ لگانا ہی بھول گئی، یعنی کہ اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ دونوں بچے آپس میں مکس ہو گئے۔ اب ایسے میں ان کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کے پیدا ہوا ہے اور بیٹی کس عورت کے پیدا ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل میں تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈا جائے، یعنی کہ اب اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ان ڈاکٹروں کو کوئی بھی آسان طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ پاس ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو کہ ایران کے رہنے والے ایک مسلم ڈاکٹر تھے، جن کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ ان سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر، تم تو کہتے تھے نا کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے، یعنی کہ اب ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ کس عورت کا بیٹا اور کس عورت کی بیٹی ہے۔ تو یہ سن کر وہ مسلم ڈاکٹر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا۔ اس کے بعد اس مسلم ڈاکٹر نے بڑے بڑے عالموں کو فون ملایا اور اس مسئلے کا ذکر کیا، یعنی یہ انہیں اس مسئلے کے بارے میں بتایا اور اس مسئلے کا حل پوچھنے لگے، یعنی کہ وہ ان عالم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اس کے بعد ان عالموں نے پوری بات کو دھیان سے سنا اور پھر کہنے لگے کہ بے شک قرآن پاک میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر اس مسئلے کا حل ملتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے،
یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے دوگنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوارا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا۔ ان عالم صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے دوارا بھی 2 عورتوں نے ایک ساتھ 2 بچے جنے۔ رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کو لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، یعنی کہ بیٹا کس عورت کے پیدا ہوا ہے اور بیٹی کس عورت کے پیدا ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس وجہ سے پھر ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ بیٹا میرے پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ اپنی چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئیں اور اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ ان کا وزن کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے 2 گنا پایا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی کہ جس کا دودھ وزنی ہے، بیٹا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں کیسے حل کر دیا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی ایک مرد کی حصہ داری ایک عورت کے مقابلے ڈبل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی عورت بیٹے کی ماں ہوگی، اور پھر وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ پیارے دوستو، عالم کی ان باتوں کو سننے کے بعد ڈاکٹر احمد نے ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا پھر اس مسلم ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کے دودھ کو تولا جائے۔ جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ لہٰذا پھر ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن دگنا ہے۔ اس میں وٹامنز اور گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے 2 گنا پائی گئی ہے۔ تو دوستو، اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ لڑکے کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی کہ اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس مسلم ڈاکٹر نے ان ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے ایک مرد کی حصہ داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ یہ دیکھ کر اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ وگیان اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں، اور قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کو اتابلے ہو رہے تھے، مگر ابھی بھی ان کے من میں کچھ چل رہا تھا، جس کے لیے وہ بچے اور اس کے باپ کا DNA ٹیسٹ کرانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر DNA ٹیسٹ کیا، مگر پھر اس کی جو رپورٹ آئی اسے دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس باپ اور بیٹے کا DNA بالکل سیم تھا، اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی انہیں دیکھنے کو ملا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ پھر ان سارے ڈاکٹروں نے وہیں پر کھڑے کھڑے
کلمہ پڑھ لیا اور وہ سب کے سب وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ اور یہی نہیں، پھر جب یہ بات ہاسپٹل کے باہر پہنچی تو اور بھی بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔